ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے۔ مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوئی 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں، تو مجھے ذرا زیادہ جلد سے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا ہے نا۔ تو عملاً دین کی طرف رغبت کرے۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے۔ رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں، یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے۔ اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے، تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بڑی نہیں، آپ یہ بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا۔
لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی پیار ہم بھی والہانہ کرتے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں لیت و اللہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے، ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے ایک، ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دینا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ۔ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے، نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں، جتنی مرضی آپ کہو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو، پھر وہ کہتے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا، وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا اس بات کا؟ کوئی گورکھ دندہ ہے کیا؟ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے، دیکھو وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو، جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا۔ کہنے لگا جی وہ ٹھیک ہے کھانا، میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے، روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں، اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہاں کوئی کام کرے، کوئی ڈیوٹی کرے، کسی ذمہ داری کا اظہار کرے، کوئی خدمت سر انجام دے، وہ خاص سطحی چیزیں
اس سے باہر نکلے، نبی کریم کی بات مانے، والہانہ انداز، والہانہ۔ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں، عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑے، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے۔ بھئی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو، حضور کی فرما برداری اصل ہے۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو۔ یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے، یہ عجب خود پسندی، یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ ہو جائے سادہ، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجید بستامی سے ملنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا، 30 سال۔ یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا۔ وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ خواجہ باجید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا حلقہ بات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ سے، نہ حضرت، نہ خواجہ، نہ پیر، نہ صوفی، وہ تو نیرا باجید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے،
آپ لیکچرار بنے، شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ اس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے، تو میں نے کہا آپ بھی کچھ 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لی ہے، ایک حل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، وَالصَّابِرُ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا وَالرَّابِطُ اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو، صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا، تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے، اس پر بھی صبر کرو، ورابطو اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے، کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گے۔ رمضان مبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ،
اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو. اور رمضان مبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو, تکرار ہو, جھگڑا ہو, تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے, تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے, آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا, ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا, فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا, کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا, اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے. ارادہ تو کرے, پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے, یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا, اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے. یہ بہترین تحفہ ہے, اس سے زندگی سنور جاتی ہے, اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے, اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے, وہ دنیا کی پکڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا. لیکن اگر بے حوصلہ ہو, صبر نہ ہو, پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے. اب رب کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مال کی, جان کی, اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہو, وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا. اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا, جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا, جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا, اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا, کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا, تھوڑا سا صبر کیا, رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا. تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا. یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں, صبر چھوڑ جاتے ہیں, پریشانی بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کر, ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو, آمن نصبرو و صابرو, آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر, تلواریں, اسلحہ, بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی. میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں, میدانوں میں صبر لڑتا ہے, میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں. میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ, تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا. فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے, جشن ابن زیاد نے منایا تھا, لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی, سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی. عزیز بھائی, صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے, صبر ہی جیتا کرتا ہے, صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے. نتیجے صبر کے نکلتے ہیں, صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں. ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی,
ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا. ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے. سنو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی. حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو. اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو. مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہے، یہ داعیے امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے. فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے. جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی. پھر ڈٹنا سیکھو. پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے تو لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے. تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے دنیا سے مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں. یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا. یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں. یہی مسلمان کی شان ہے. ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے. تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں. آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی. اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ خدا کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں. لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے. غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے. کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے. او آس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے. کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے تو شکوے کرتے ہیں کوئی. لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں. بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا. اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں. دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں.
لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبھن میں مزہ آنے لگتا ہے. کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں. آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا. رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لے. اللہ مجبور ہے، ایک مجبور ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کرے تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو. اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو. قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہم غریب لوگ، نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کہنے چھاڑ ہے ڈیزائن بڑے لوگ کا پالے ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش ہے، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں. میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ
اتنی بڑھ گئی ہیں دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں, یہ جو لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں, دھندے ہو رہے ہیں, تو روزی روٹی کے لیے نہیں, نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے, یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد, مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے, گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے, اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے, ڈیرا ہوتا ہے, اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے. نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں. نہ اتنے نہ, اپنی زندگی مختصر, محدود, تھوڑی خواہشات, گنے ہوئے پیسے, نپے تلے کام. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے, اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں, خرچے زیادہ ہیں. مسائل اخراجات کے, آمدن کے تھوڑے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں, مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں, میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں, اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں, میں شکم سیری نہیں کرتا. بھوک, ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے, یہ نہیں کہتے بھوک لگی, کہتے 7 بج گئے, ناشتے کا ٹائم ہو گیا, اب 2 بج گئے, اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے, بھوک لگے نہ لگے. اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا. اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی. میں آپ کو صحیح بتاتا, بچپن میں, جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا, میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں, پر وہ رچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر, لوگ شکایتیں کرتے ہیں, لیکن جو کہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا. ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں. ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے. واپس آئیں, میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا, محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. وہ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں. میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں. تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے کہ ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو
ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہوگی تو جا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے۔ جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا، غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا، تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا، تو غلام نہیں تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا، تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا۔ فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے، تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی۔ دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام، ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی۔ خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں، سارا کچھ خواہشات کے ساتھ۔ سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ۔ رشتہ داری خواہشات، غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا، امیر سے۔ ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے، میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے، کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی۔ تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا قریب ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لے تو اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی، اور خرید کر کے میں لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔
عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے؟ تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر تھا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا؟ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاء اللہ معاذ اللہ غیبت کرتے، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئی، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے
تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت کو؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کے ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھے اور ضرور اس پر غور کرے، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کرے، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں یہ بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لے کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پیئیں گے؟ تو حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی، وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے۔ جب قیامت میں راز کھلے گا، میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، آپ گاڑی پیچھے کریں۔ تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں، کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا۔ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے، یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے۔ تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت کٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وہ حصل ما فی الصدور، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، وہ قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا
کچھ جمعے پہلے پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی۔ طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد۔